ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیارتا، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا شرعاً منع ہے۔ عرب والے مختلف طریقوں سے لیتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے بیت اللہ میں تیر رکھے ہوتے تھے، اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو ان تیروں کو گھماتے، کسی تیر پہ نام لکھا ہوتا، کسی پہ لا ہوتا، کسی پہ کچھ نہ ہوتا۔ اگر لکھا ہوتا نعم ہاں تو وہ کام کرتے، اگر لکھا ہوتا لا وہ تیر سامنے آتا تو نہ کرتے۔ یا صبح اٹھ کر پرندوں کو گھونسلے سے اڑاتے، اگر پرندہ دائیں جانب اٹھتا تو کام کرتے، اگر پرندہ بائیں جانب اٹھتا تو وہ کام چھوڑ دیتے کہ آج سفر نہیں کرنا۔ یا اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے کوئی چیز سامنے ایسی آ گئی، کوئی حرکت ایسی سامنے آ گئی کہ دل میں خیال آیا کہ آج تو دن منحوس ہے، آج اس سے واسطہ پڑا، آج تو کام نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے، راستے میں کالی بلی آ گئی تو آج جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ نہیں ہوگا، تو یہ بدشگونی ہے۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیارہ، بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نیک شگون لینا یہ اچھا ہے کہ انسان گھر سے نکلا، کوئی ایسا عمل سامنے آیا جس سے امید پیدا ہوئی کہ آج کا دن اچھا گزرے گا، یا جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ہو جائے گا، تو یہ اچھا ہے۔ اب دونوں چیزیں تو ایک ہیں کہ کوئی چیز سامنے آئی تو چیز بری لگی، آگے کے لیے مایوسی پیدا ہوئی، کوئی چیز سامنے آئی تو منظر اچھا لگا، آگے کے لیے امید پیدا ہوئی۔ دونوں چیزیں تو ایک ہیں کہ انجام کے لیے انسان کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بری حرکت سامنے آئی اور دل میں مایوسی پیدا ہوئی یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کا انجام برا ہے۔ ذہن میں بات آ گئی اب یہ کام نہیں ہوگا، جب یہ ذہن میں یہ بات آ گئی اور انسان جب اس کو یقین کے حد تک لے جائے گا کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا، تو جیسا اللہ پہ گمان کرتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو جب اس کا گمان غلط ہو گیا تو آگے کام بھی غلط ہوگا، اور جب اس کے سامنے اچھی چیز آئی تو ذہن میں گمان آیا آج میرا کام ہوگا، انشاءاللہ امید ہے آج حالات اچھے ہوں گے، تو اب یہ اچھی امید پیدا ہو گئی، اچھی امید ہوگی تو اللہ اچھائی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو انجام کے اعتبار سے ایک چیز اچھی ہے ایک بری ہے، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام کو ذہن میں رکھنے سے منع فرمایا۔ اور اگر ان چیزوں کو مؤثر بالذات سمجھے کہ یہ خود حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان پرندہ بائیں جانب اڑے یا راستے میں کوئی چیز ایسی آ گئی جس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے آج کام نہیں ہوگا، اور ذہن میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی چیز کسی چیز پر اثر نہیں ڈالتی۔ کسی چیز کے معاملے کو روکنا یا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ حدیث میں موجود ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز ایسی لگے کہ جس کی وجہ سے اس کو خطرہ ہو، مایوسی دل میں پیدا ہو کہ آج میرا کام نہیں ہوگا، تو وہ دعا پڑھ لے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ یا اللہ اچھائی بھی تیری طرف سے، برائی بھی تیری طرف سے، اچھائی کی طاقت اور برائی سے روکنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ انسان دعا پڑھ لے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ مشہور ہے، شہزادہ تھا، شکار کے لیے جا رہا تھا، راستے میں بوڑھے پہ صبح صبح نظر پڑی تو اس نے کہا یہ کہیں منحوس نہ ہو، جو چیز اس کو منحوس لگتی اس کو سزا دیتا۔ اس نے بوڑھے کو بند کرا دیا کہ اگر راستے میں ہمیں نقصان ہوا تو ہم اس کو سزا دیں گے کہ بھائی تیری وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، نہ ہوا تو چھوڑ دیں گے۔ شکار کیا، بہت اچھا شکار ہوا، واپسی پہ حکم دیا کہ بوڑھے کو چھوڑو۔ بوڑھے کو چھوڑا، کہا یار تو بڑا بابرکت ہے کہ تیری وجہ سے تو آج تو صبح صبح ہمارے متھے لگا تو بہت اچھا شکار ہوا۔ اس نے کہا یار میں تو بڑا بابرکت ہوں لیکن تو منحوس ہے کہ تو صبح صبح میرے متھے لگا تو پورا دن میرا جیل میں گزرا۔ پھر تو یہی ہوگا نا کہ اگر میں منحوس نکلتا تو تو برکت والا ہوتا، میں برکت والا نکل گیا تو پھر تو منحوس نکل آیا، اگر تو میرے متھے نہ لگتا تو آج یہ نظام نہ ہوتا۔ پھر اس نے اپنے ذہن سے یہ بات نکالی کہ کسی چیز کا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نام پوچھتے، اگر نام اچھا ہوتا تو خوش ہوتے،
نام اگر مناسب نہ ہوتا، برا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا، لیکن جس کام کے لیے جا رہے تھے اس سے رکتے نہیں تھے، رک نہیں جاتے تھے کہ آگے کام نہیں ہوگا، نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے جاتے تھے۔ رک جانا، راستے سے واپس ہو جانا، یہ شرک ہو جاتا ہے، اس چیز سے اسلام نے منع کیا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں موجود ہے ولا ہامہ، الو، بعض لوگ جس طرح ہمارے ہاں بھی روایت کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں اب کوئی مصیبت آئے گی، فرمایا یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگوں کے ہاں دیہاتوں میں مشہور ہوتا ہے کہ صبح صبح کوا بولے گھر میں آ کے تو کہتے ہیں آج مہمان آئے گا، بعض دفعہ آ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں آتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ تو پرندے ہیں، جہاں ان کا دل کرے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح حامہ سے بعض علماء نے، محدثین نے مطلب لیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے جو مقتول ناحق مارا جائے اور اس کے قاتل کو سزا نہ ملے تو اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے، جب تک، جس طرح یہ ہندوانہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی روح کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا جب تک قاتل کو سزا نہ ملے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی روح کے بخارات سے پرندہ پیدا ہوتا ہے، جب تک قاتل کو سزا نہ ملے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ جو مظلوماً مارا گیا وہ اگلے جہاں چلا گیا، قاتل کو سزا ملے نہ ملے وہ الگ معاملہ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کا مردے کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مردہ مومن تھا، نیک تھا، اگر مقتول مارا گیا وہ جنت میں چلا گیا، اگر برا تھا، کافر تھا، وہ جہنم میں گیا تو اس کی روح نہیں تڑپتی، اس کے قاتل کو جو سزا ملے نہ ملے وہ الگ معاملہ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث کا آخری لفظ ہے ولا سفر، سفر، بعض سفر کا مہینہ محدثین مراد لیتے ہیں کہ عرب والے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، تو فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، مہینے سب برابر ہیں۔ عرب والے شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث موجود ہے کہ لوگوں، میری نکاح بھی شوال میں ہوا، میری شادی بھی شوال میں ہوئی، اگر شوال کا مہینہ منحوس ہوتا تو تمام بیویوں سے زیادہ میں نبی کو محبوب نہ ہوتی۔ اگر شوال کا مہینہ نحوست دکھاتا تو میں 9 بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں مہینے کی نحوست مجھ پر نہیں آئی۔ اگر نحوست آتی تو میرا نکاح باقی نہ رہتا، طلاق ہو جاتی، یا نبی اور میرا آپس میں تعلق درست نہ ہوتا، وہ مجھ سے محبت نہ کرتے، سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، گویا شوال کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو میرے نکاح پہ اثر پڑتا۔ تو اسی طرح سفر کے مہینے کو بعض علاقوں والے منحوس سمجھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔